بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے تشبیہ کے بارے میں۔ تشبیہ کسی ایک چیز کو کسی مشترکہ خوبی، خامی یا نقص کی وجہ سے کسی دوسری چیز کے مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ پانی شہد کی طرح میٹھا ہے۔ پانی کس طرح ہے؟ پانی شہد کی طرح میٹھا ہے۔ عام روزمرہ کی دنوں میں ہم یہ مثال دیتے ہیں کہ پانی شہد کی طرح میٹھا ہے یا بچہ چاند جیسا خوبصورت ہے۔ اس طرح کی مثال ہم روزمرہ اپنی زندگی میں دیتے ہیں، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ اصل میں یہ ہے ہی اصل تشبیہ کہلاتا ہے۔ دوسری اصطلاح ہے استعارہ۔ استعارہ کے لغوی معنی ہیں ادھار لینا یا کچھ دیر کے لیے مانگ لینا۔ کسی چیز کو کسی مشترکہ صفت، مشترکہ مطلب ہوتا ہے کامن صفت، خوبی یا خامی کی وجہ سے مطلب ہوتا ہے ایز اٹ از، یعنی جیسا ویسے ہی، ہو بہو ویسے ہی دوسری چیز قرار دے دینا استعارہ کہلاتا ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کو کسی مشترکہ صفت، یعنی کسی بھی چیز کے اندر کوئی ایسی صفت ہے جو دوسری چیز سے بالکل ملتا جلتا ہے، اچھائی ہو یا خرابی ہو یا کوئی بھی ایسی صفت ہو، ٹھیک ہے، یعنی اسی طرح ملتا جلتا ہے، تو ہم اس کو دوسری چیز قرار دینا استعارہ کہلاتا ہے۔ نیچے مثال ہے، اس کو دیکھ لیں، صحیح سے اور سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کی پلکوں پر موتی کیوں چمک رہے ہیں؟ بھائی پلک پر موتی تو نہیں آ سکتی، موتی تو اپنی جگہ پہ، ہاں پلک پر آنسو آ سکتے ہیں، تو آنسو کو ہی یہاں پر موتی کہا گیا ہے، نہ کہ یہاں ان کے پلکوں پر موتی ہے، تو یہاں پر آنسو کو موتی سے مثال دیا گیا ہے، تو یہ استعارہ ہے۔ اور دوسری مثال ہے، ہمارے شیروں کے سامنے بزدل نہ ٹھہر سکا۔ ہمارے شیروں کے سامنے، شیر تو جنگل میں ہوتے ہیں، تو ہمارے شیر سے مراد یہاں کہ ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں، ہمارے بہادر لوگ جو ہیں، ان کے سامنے بزدل دشمن نہ ٹھہر سکا۔ شیروں سے مراد کیا ہے؟ مجاہدین ہیں، لڑاکے ہیں، پہلوان ہیں، جو بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہاں اصل شیر نہیں ہے، تو اسی کو ہم استعارہ کہتے ہیں۔ اصل لفظ کو چھوڑ کر دوسرا ایسا لفظ لائے جس سے اس کو کمپیئر کیا جا سکے، یعنی کسی طاقتور انسان کو شیر سے اس کو یاد کیا تو وہ استعارہ ہے، حالانکہ وہ شیر نہیں ہے، تو اسی لیے اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ دونوں الفاظ صحیح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تشبیہ اور استعارہ، تشبیہ میں ہم کسی بھی چیز کو اسی کی طرح ہونے کی مثال دیتے ہیں۔ اس میں بچہ چاند جیسا خوبصورت ہے، اسامہ شیر کی طرح بہادر ہے، اور استعارہ کی مثال ہے آپ کی پلکوں پر موتی کیوں چمک رہے ہیں۔ استعارہ میں ڈائریکٹ اسی لفظ کو استعمال کر دیا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں تلمیح۔ یہ زیادہ اگزام میں نہیں پوچھے جاتے ہیں، لیکن اس میں آیا ہے تو بتانا ضروری ہے۔ نظم و نثر میں ایک لفظ یا چند مختصر الفاظ کے ذریعے کسی مشہور آیت، روایت، مذہبی، سیاسی، افسانوی یا تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ دوبارہ سن لیجیے ایک بار۔ نظم و نثر میں، نظم جو لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور نثر جو ہم لوگ کتابوں میں وہ لٹریچر کے طور پر ہوتا ہے، میں ایک لفظ یا چند مختصر الفاظ کے ذریعے کسی مشہور آیت، روایت یا مذہبی ہو یا سیاسی ہو یا افسانوی یا تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر مثال میں ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی۔ یہ تاریخی ہسٹوریکلی ایک واقعے کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا۔ ابن مریم کسے کہتے ہیں؟ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ اب اس کی دوسری مثال آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری مثال میں کیا ہے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو اس شعر کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پہلے والے شعر کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے مراد ہے، اور دوسرے والے شعر سے مراد ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لکھ بھی لیا کریں تاکہ آپ کے پاس موجود ہوں اور اس کو کبھی ریویژن بھی کر سکیں۔ تو چلیے چلتے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔